میں اکیلا نہیں ہوں۔ ان کی آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہیں اپنی غلط سوچ پر شرمندگی بھی ہوئی۔ سعید ایک بھرے گھر کے فرد تھے۔ ان کے والدین، بہن بھائی سب تھے۔ سعید بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے بچپن میں بہت بیمار رہے تھے۔ ذہنی طور پر بھی وہ شروع ہی سے بہت کمزور تھے۔ اسکول کا سبق دماغی کمزوری کی وجہ سے یاد نہیں کر پاتے تھے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے 10 جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اب ان کی عمر 25 سال تھی۔ وہ بہت محنتی تھے اور سب کے کام آتے تھے۔ والد صاحب نے ایک رکشہ لے کر دے دیا تھا جس سے سعید روزی کماتے تھے۔ کچھ دنوں سے سعید آداس رہنے لگے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال زور پکڑتا جا رہا تھا کہ کوئی بھی ان سے پیار نہیں کرتا، ان کی فکر نہیں کرتا۔ وہ مسافروں اور دوسرے لوگوں کا رویہ دیکھتے کہ معاشرے میں اکثر لوگ مزدوروں کی عزت نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ چونکہ وہ غریب ہے اس لیے اس کی عزت نہیں کرتے۔ سعید کے رکشے میں بیٹھنے والے مسافروں میں سے بہت کم ان کی عزت کرتے تھے اور تمیز سے بات کرتے تھے۔ سعید سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ یہ بات سب نے محسوس کی تھی کہ سعید الگ تھلگ رہنے لگے ہیں۔ نہ کسی سے زیادہ بات کرتے ہیں، نہ ہنستے بولتے ہیں۔ سب انہیں سمجھاتے، پیار جتاتے، لیکن سعید پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ناظم سعید کا ایک دوست تھا۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سعید سے کہا کرتا کہ سعید، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا خاندان موجود ہے۔ مجھے دیکھو، میرا کوئی بھی نہیں۔ سعید اس کی بات بھی سنی ان سنی کر دیتے تھے۔ اب سعید فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑیں گے، نہ کسی کے کام آئیں گے اور نہ کسی سے زیادہ بات کریں گے۔ کوئی مجھے نہیں پوچھتا تو میں بھی کسی کو نہیں پوچھوں گا۔ دن گزرتے رہے۔ سعید بدل چکے تھے۔ آداس بڑی تو چاچڑی ہو گئے۔ کسی سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے۔ کچھ ہی دنوں میں سعید نے محسوس کیا کہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں۔ ایک دن وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک پارک کے پاس رکشہ روکا اور آرام کرنے کے لیے گھاس پر لیٹ گئے۔ کائیک سعید کی نظر قریب ہی ایک کوئی پر پڑی۔ کووا زخمی تھا اور اس سے آڑا نہیں جا رہا تھا۔ ایک دوسرا کووا وہاں بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا، جیسے اپنے زخمی ساتھی کی حفاظت کر رہا ہو۔ سعید دلچسپی سے ان کو دیکھنے لگے۔ ان کا دل چاہا کہ زخمی کوئی کو الفاٹے کر گھونسلے میں رکھ دے، مگر وہ تو اب کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، اس لیے اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اگلے ہی لمحے ان کی نظر ایک بلی پر پڑی جو زخمی کوئی کو کھانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اب وہاں بہت سے کوئی جمع ہو چکے تھے۔ کوئی کا اتحاد دیکھ کر سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پرندے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور میں انسان ہو کر کسی کے کام نہیں آتا، انہوں نے سوچا اور اپنی جگہ سے الفاٹ ہے۔ زخمی کوئی کو الفاٹے کر انہوں نے گھونسلے میں رکھ دیا اور پھر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، اب وہ لوگوں کے کام آئیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ وہ خیالوں میں گم رکشہ چلا رہے تھے کہ ان کا رکشہ فٹ پاتھ پر چڑھ کر نالے میں جا گرا۔ حادثہ ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے سر پر چوٹ لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ جب سعید کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک ہسپتال کے بستر پر پایا۔ گھر کے تمام افراد ان کے گرد جمع تھے۔ سب کے چہروں پر فکر تھی۔ اس وقت سعید کو یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ سب ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں۔ ان کی آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہیں اپنی غلط سوچ پر شرمندگی بھی ہوئی۔